قرآن مجید کا تیسرا سورہ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا تیسرا اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 89واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ چونکہ اس سورہ کی آیت نمبر 33 میں آل عمران کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عمران جو کہ حضرت مریم کے والد تھے، ان کی نسل کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 7 ائمہ اطہار علیہم السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ہی راسخن فی العلم ہیں اور ہم ہی اس کی تاویل کو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 61 میں واقعہ مباہلہ کو بیان کیا گیا ہے، جب نجران کے عیسائیوں نے توحید کے بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیلوں کو قبول نہ کیا تو آپس میں مباہلہ ہونا قرار پایا۔ مباہلے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ جب ان ذوات مقدسہ کو دیکھا تو نجران کے عیسائیوں نے مباہلے سے انکار کیا اور وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ نے صاحب استطاعت پر حج کو واجب قرار دیا ہے۔ حج کو اللہ نے علی الناس یعنی تمام لوگوں پر واجب قرار دے کر اسے سارے عالم انسانیت کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ آیت میں حج ترک کرنے والوں کو کافر سے تعبیر کیا گیا ہے، جو اس کی اہمیت کی عظیم ترین دلیل ہے۔ جب اس سورہ کی آیت نمبر 103 نازل ہوئی تو ایک اعرابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی رسی کون سی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ علی علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا، اس شخص سے تمسک کرو، یہ حبل اللہ ہے۔ آیت نمبر 159 کے مطابق اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم دل بنایا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے سے کتراتے اور دین اسلام کی تبلیغ میں وہ کامیابی نہ ملتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور نرم دلی کی وجہ سے ملی ہے، جس کی واضح مثال فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان ہے۔ آیت نمبر 178 کے مطابق دنیا میں ظالموں کو اس لیے مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کریں اور وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکے اور اللہ ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے۔ جو شخص سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا اسے روز قیامت نورانی لباس عطا کیا جائے گا۔